دوستو میں ہوں اسفندیار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسفن ٹی وی۔ دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی اہم اور دلچسپ معلومات لے کر آیا ہوں۔ دوستو کرنٹ افیئرس کی اس چیپٹر 1 میں آج میں آپ کو روس یوکرین کے حالیہ تنازعات واقعات اور اس کے تاریخی حقائق پر آپ کو آگاہ کروں گا۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس لیے کہ تاکہ آپ کو ہمارے ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس بر وقت ملتی۔ دوستو یوکرین سابقہ سوویت یونین کا ایک حصہ ہے جس کی سرحدیں روس اور مغرب دونوں سے ملتی ہیں۔ دوستو یوکرین میں روسی باشندوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے جس کی روس کے ساتھ قریبی سماجی اور ثقافتی تعلقات ہیں۔ دوستو کرملن بھی یوکرین کو اپنے قریبی علاقے کے طور پر دیکھتا ہے۔ دوستو حال ہی میں پیوٹن نے ایک انٹرویو میں یوکرین کو روس کا حصہ کہا تھا۔ دوستو تاہم حالیہ برسوں میں یوکرین مغرب سے یہ امیدیں لگائے بیٹھا ہے اور یورپی یونین اور نیٹو میں شمولیت اس کی آئین کا حصہ ہے۔ دوستو یوکرین نیٹو کا حصہ نہیں ہے مگر اس کا شراکت دار ہے، اور جس کا مطلب یہ ہوا کہ یوکرین کبھی بھی کسی بھی وقت نیٹو میں شامل ہو سکتا ہے۔ دوستو روس بھی یورپی یونین سے یعنی کہ مغربی طاقت سے اس بات کی یقین دہانی چاہتا ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا، لیکن دوستو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا کہنا ہے کہ یوکرین بطور خود مختار ملک سیکیورٹی اتحاد کے لحاظ سے اس کو آزادی ہونی چاہیے اور نیٹو میں شمولیت کے لحاظ سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ دوستو روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ مغربی طاقتیں اس اتحاد کو روس کو گھیرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مشرقی یورپ میں نیٹو کی فوجی سرگرمیاں بند کر دی جائیں۔ دوستو وہ طویل عرصے سے اس بات پر زور ڈالتے آئے ہوئے ہیں کہ امریکہ نے 1990 میں جس بات کی ضمانت دی تھی اس کو ختم کر دیا، جس کے مطابق نیٹو مشرقی یورپ میں کبھی نہیں پھیلے گا۔ دوستو امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے ایسی کوئی ضمانت نہیں دی تھی۔ دوستو نیٹو اور اس کے رکن ممالک روس کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ روس کے ساتھ اس کے کچھ ارکان کی مشترکہ سرحدیں ہیں اور اس کی تعداد بہت چھوٹی ہے، اور یہ تنظیم یعنی کہ یہ اتحاد ایک دفاعی تعاون ہے۔ دوستو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی نیٹو کی تشکیل سن 1949 میں سرد جنگ کے اوائل مرحلے میں کئی ممالک نے اپنی مشترکہ دفاع کے لیے بطور فوجی اور سیاسی اتحاد کے طور پر کی گئی تھی۔ دوستو امریکہ، کینیڈا کے علاوہ 10 یورپی ممالک نے بھی دوسری جنگ عظیم کے نتائج میں بنائے گئے اس اتحاد و تنظیم کا واحد مقصد اس وقت کے سوویت یونین سے نمٹنا تھا۔ دوستو جنگ میں فاتح ابھرنے کے بعد سوویت یونین کی فوج ایک بہت بڑی تعداد میں مشرقی یورپ میں رہی تھی اور ماسکو نے مغربی جرمنی سمیت کئی ممالک پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا تھا۔ دوستو جرمنی کے دارالحکومت برلن پر جب اس کی فاتح افواج یعنی دوسری جنگ عظیم کے افواج نے قبضہ کر لیا تھا تو دوستو سن 1948 عیسوی میں سوویت یونین کے رہنما جوزف برلن نے اس شہر کی ناکہ بندی شروع کر دی تھی۔ دوستو اس وقت یہ شہر مشترکہ طور پر برطانوی، امریکی اور فرانسیسی کنٹرول میں تھا۔ شہر میں مہاجرائی سے گریز کیا گیا اور اس بحران نے سوویت یونین سے نمٹنے کے لیے ایک نیا سیاسی اور فوجی اتحاد کی تشکیل میں تیزی پیدا کر دی تھی۔ تو سن 1949 عیسوی میں امریکہ اور 11 دیگر ممالک نے مل کر ایک نیا سیاسی اور فوجی اتحاد تشکیل دیا جس میں برطانیہ، فرانس، اٹلی، نیدرلینڈ، بیلجیم، آئس لینڈ، پرتگال اور لگزمبرگ شامل ہیں۔ دوستو 1952 میں اس تنظیم میں یونان اور ترکی کو بھی شامل کیا گیا، جبکہ 1955 میں مغربی جرمنی کو بھی شامل کیا گیا۔ دوستو سوویت یونین نے اس اتحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے مشرقی یورپ میں موجود کمیونسٹ ممالک کا ایک نیا اتحادی فوج بنایا جس کو وارسا پیکٹ یعنی کہ وارسا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ لیکن دوستو 1991 عیسوی میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ان ممالک نے اپنی وفاداریاں بدل دی اور وہ نیٹو میں شامل ہو گئے۔ دوستو اب نیٹو میں موجود 30 ممالک شامل ہیں۔
दोस्तों, रूस ने जुमेरात की सुबह मशरक़ी यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू कर दी है और इस इक़दाम में उन्होंने यूक्रेन के शहर पर हमला कर दिया है और इन हमले में उन्होंने बहुत सारे यूक्रेनी शहरों को मार गिराया है और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन के 30 अफवाज यानी कि फौजी मार दिए हैं। दोस्तों, इसके अलावा यूक्रेन के ज़राए का कहना है कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई में रूस के 6 तैयारे मार गिराए हैं। दोस्तों, इन मालूमात की अभी तक कोई तस्दीक नहीं मिली है, लेकिन बहरहाल मगरबी ममालिक इन इक़दामात से बहुत नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने कई पाबंदियों का ऐलान किया है। दोस्तों, इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया रूस के इस जारहाना इक़दाम के खिलाफ मशरिक़ यानी कि मगरबी ममालिक के साथ खड़े हैं। दोस्तों, दीगर ममालिक भी अपने ताल्लुकात और अपने मफाद को मद्देनज़र रखते हुए मुतवाज़न बयानात देते रहते हैं। तो अमेरिका ने नेटो की मशरक़ी सरहदों की हिफाजत के लिए 3000 अफवाज पोलैंड और रोमानिया में भेजे हैं। इसके अलावा 8500 और अफवाज को तैयार रहने का हुक्म दिया है। दोस्तों, ताहम अमेरिका का यूक्रेन में फौजी भेजने का कोई इरादा नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका ने 20 मिलियन के हथियार भी भेजे हैं, जिसमें एंटी टैंक मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल शामिल हैं। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका ने दीगर नेटो में मौजूद दीगर ममालिक को यूक्रेन को अमेरिकी साख्त हथियार फराहम करने की भी इजाज़त दी है। बरतानिया ने भी कम फासले से मारने वाले 2000 एंटी मिसाइल फराहम करने के अलावा 350 फौज पोलैंड और 900 फौज एस्टोनिया में भेजने का फैसला किया है और वहां पे भेज दिया है। दोस्तों, इसके अलावा बरतानिया ने वहां जनूबी यूरोप में गश्त करने के लिए तैयारी भी भेज दिया है। दोस्तों, इसके अलावा बरतानिया ने रूसी हमले के बाद वहां इंसानी बहरान पैदा होने के बाद 1000 फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया है ताकि वो उन मुतासरीन की मदद कर सके।